برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، پیارے بچوں اور ملت کی قابل احترام پردہ خواتین اسلام، ساری تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہیں کہ جس نے ہم اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ سارے حمد و شکر اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم اور آپ کو نماز جیسی عظیم نعمت عبادت سے مالا مال فرمایا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کریں گے، ان غلطیوں کے حوالے سے بات کریں گے جو عام طور پر نمازوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں اسی طریقے پر نماز پڑھو جس طریقے پر تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے، دیکھا ہے۔ چنانچہ ہماری نمازیں تبھی معتبر ہوں گی، قابل قبول ہوں گی کہ جب ہم سنت نبوی کے مطابق نماز ادا کریں گے، احادیث رسول کی روشنی میں نماز ادا کریں گے۔ اگر ہم نے اپنی نمازوں میں منمانی کرنا شروع کر دیا، اپنی نمازوں میں نبی کی سنت سے دوری بنانا شروع کر دیا، تو ہماری نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ لہذا ان غلطیوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جو غلطیاں عوام کے اندر رائج ہیں، لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہیں اور لوگ اس کی اصلاح کے فکر مند نہیں ہیں، کیونکہ جب تک ہم ان غلطیوں کی اصلاح نہیں کریں گے ہماری نمازیں نبی کے طریقے پر ہو ہی نہیں سکتی، اور جب ہماری نمازیں نبی کے طریقے پر نہیں ہوں گی تو ہماری نمازوں کا ہمیں ذرہ برابر بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کی اہمیت کے حوالے سے دو چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام نے نماز کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، مذہب اسلام کے اندر نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، اسلام کی دوسری اہم بنیاد ہے جس پر نماز اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، رواه البخاري في كتاب الإيمان۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر کتاب الایمان کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلام کے 5 پلرز ہیں، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 ارکان ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب کے آخری پیغمبر اور اس کے رسول ہے، اس بات کی گواہی دینا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، جب مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، والحج، صاحب مستطیع صاحب استطاعت بن جاؤ تو حج کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ بھائیو، یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، ان میں سے اگر ایک بھی بنیاد کمزور ہوتی ہے تو اسلام کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بلڈنگ کی مثال یا عمارت کی مثال لے سکتے ہیں۔ کسی عمارت کی 5 ستونیں ہوں، 5 پلرز ہوں، اگر ایک پلرز کے اندر خرابی پائی جائے تو وہ عمارت کمزور ہوتی ہے۔
اور اب کی تب وہ عمارت گر سکتی ہے۔ یہی معاملہ اس اسلام کا ہے۔ اگر آپ نے شہادتین کا اقرار کر لیا ہے لیکن نماز کا معاملہ آپ کا صحیح نہیں ہے تو یہ سمجھ لو آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کا اسلام خطرے میں ہے۔ اگر آپ نے شہادتین کا اقرار کر لیا ہے، نماز کے ساتھ معاملہ بھی آپ کا صحیح ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ سستی سے کام لیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، تب بھی یہ سمجھ لو آپ کے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان کمزور ہے۔ آپ نے شہادتین کا اقرار کر لیا ہے، نماز کا معاملہ بھی آپ کا صحیح ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے مستطیع بنایا تھا، حج واجب ہو گیا تھا، لیکن مال کی محبت ایسی بیٹھی ہوئی ہے دل کی دنیا میں کہ حج بیت اللہ کا دل نہیں چاہ رہا، تو یہ سمجھ لو آپ کا ایمان کمزور ہے، اسلام کمزور ہے۔ آپ نے شہادتین کا اقرار کر لیا ہے، آپ کا معاملہ نماز سے بھی درست ہے، آپ کا معاملہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی درست ہے، حج بیت اللہ بھی کر چکے ہیں، لیکن رمضان کا جو روزہ ہے اس میں آپ اس کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہ سمجھ لو ابھی بھی آپ کا ایمان کمزور ہے، کبھی بھی آپ کا ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مستحکم بنانے کے لیے پانچوں پلرز کو مضبوط بنانا پڑے گا، پانچوں پلرز کو مستحکم بنانا پڑے گا، تبھی جا کر کے آپ کا ایمان، آپ کا اسلام مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اہم پلر، دوسری اہم عبادت جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی اور اس حدیث کریم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، وہ یہی نماز ہے۔ لہذا نماز کا معاملہ صحیح ہونا چاہیے، نماز کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے، اور نماز کا طریقہ وہی طریقہ ہونا چاہیے جو طریقہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اسی طریقے سے بھائیوں، نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد کریں جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، راتوں رات آپ کو آسمان دنیا پر پہنچایا گیا، اللہ نے ساری عبادتیں، ساری شریعت زمین پر نازل فرمائی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان پر بلایا، اور نماز اللہ نے دنیا میں نہیں اتاری۔ جب اللہ کے نبی آسمان پر گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی اہم عبادت کو آپ کے ہاتھوں تھمایا، آپ کو تحفہ کیا۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ ساری عبادتیں جبریل کے واسطے سے زمین پر اتر رہی ہیں، پوری شریعت، پورا اسلام جبریل امین کے واسطے سے زمین پر اتر رہی ہیں، لیکن نماز ایسی عبادت، شریعت کا وہ حصہ، اسلام کا وہ رکن جسے اللہ نے زمین پر نہ اتار کر کے رب کائنات نے رحمت کائنات کو آسمان پر بلایا اور وہاں پر ان کو نماز کی شکل میں تحفہ عطا کیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، نماز کی اہمیت کو دیکھنا ہے، نماز کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو کل قیامت کے دن سب سے پہلا مدعا، سب سے پہلا مسئلہ جس پر انکوائری کی جائے گی، جس پر پوچھ تاچھ کی جائے گی، وہ یہی مسئلہ نماز کا ہوگا، یہی مسئلہ نماز کا ہوگا۔ اگر مسئلہ نماز کا آپ کا صحیح رہا، انکوائری میں آپ نکل گئے تو سارا معاملہ آپ کا صحیح ہوگا۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی معجم الاوسط کے اندر نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، رواه الطبراني في المعجم الاوسط۔ اس حدیث پاک امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر نقل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے پہلا مسئلہ جو پوچھا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر کسی کا معاملہ نماز کے ساتھ صحیح رہا تو اس کا سارا انجام صحیح ہوگا، اور اگر کسی کا معاملہ نماز کے حوالے سے خراب رہا تو اس کا سارا انجام خراب ہو جائے گا۔ اس حدیث سے بھی آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں،
اللہ کے نبی نے کہا تم اتنی خدمت کر رہے تمہیں کیا انعام چاہیے؟ سل، مانگ جو تجھے مانگنا ہو۔ صحابی نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے پیارے حبیب میں آپ کا پڑوسی جنت میں بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، مانگا بھی تو وہ جو آخرت سے تعلق رکھتا ہے، مانگا بھی وہ تو جنت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے بندے خدا اگر میرا پڑوسی بننا ہے تو کثرت صلاۃ کا اہتمام کر، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کر، تجھے میری مصاحبت رب کے جنت میں حاصل ہوگی۔ بھائیو، یہ اجر و ثواب، یہ انجام خیر کب حاصل ہوگا؟ جب ہماری نمازیں نبی کے سنت پر ہوں گی، ہماری نمازیں نبی کے طریقے پر ہوں گی، ہماری نمازیں حدیث رسول کے مطابق ہوگی، تبھی جا کر کے یہ مقام و مرتبہ اور نبی کی مصاحبت ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ آئیے ان غلطیوں کی بات کرتے ہیں کہ جو غلطیاں عام طور پر ہم سے ہو جایا کرتی ہیں اور ہم اس کی اصلاح کی فکر نہیں کر پاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم وضو کی بات کریں گے، چونکہ وضو یہ نماز کا مقدمہ ہے۔ نماز کو صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا وضو صحیح رہے۔ اگر انسان کا وضو صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے، اور اگر وضو کے اندر کوئی کمی پائی گئی، وضو کے اندر کوئی نقص پایا گیا، تو ایسی صورت میں آپ کی نمازیں بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم نماز کا وضو کے حوالے سے بات کریں گے کہ وضو میں ہمارے یہاں کہاں کہاں غلطیاں پائی جاتی ہے، کہاں کہاں غلطیاں موجود ہیں کہ جن کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلی غلطی جو ہم اور آپ عام طور پر کرتے ہیں وہ غلطی یہ کہ وضو کے لیے تھوڑے سے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ہم بلا وجہ بے تحاشا پانی بہاتے ہیں، بلا وجہ بے تحاشا پانی بہاتے ہیں۔ میرے بھائی، پانی کی بڑی قدر و قیمت ہے، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھو جو ایک ایک بوند کے لیے ترستے ہیں، بمشکل پینے کو ملتا ہے، باقی پانی کا انتظام ان کے یہاں مہیا نہیں ہے۔ لہذا پانی کا خیال کرو، پانی کی حفاظت کرو، جتنی ضرورت ہے بس اتنی استعمال کرو۔ ہم اور آپ نل اور ٹوٹی کھول دیتے ہیں، پانی گر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ یاد رکھو، اگر پانی بلا ضرورت ضائع کر رہے ہو، ایک ایک بوند کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا، کیا جواب دو گے؟ ایک ایک بوند کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا، کیا جواب دو گے؟ لہذا بلا ضرورت پانی ضائع کرنے سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وضو ہاف لیٹر میں مکمل کر لیا کرتے تھے، اپنا وضو ہاف لیٹر میں مکمل کر لیا کرتے تھے، اور آج ہم ہیں جو اپنے وضو میں نہ جانے کتنے لیٹرز پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا وضو مکمل ہو جائے، لیکن کہیں اور ہم سے محاسبہ کیا گیا کہ تم نے پانی ضائع کیوں کیا، تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ لہذا اس غلطی سے بچنے کی ضرورت ہے کہ پانی بس اتنا استعمال کریں جو پانی آپ کی ضرورت کو پورا کر دے۔ وضو اگر کرنا چاہیں، کرنا شروع کر دیں، تو بس پانی کھول کر کے لے لیں، پانی بند کر دیں، یا لوٹا یا جگ یا مگ کے ذریعے سے آدمی پانی نکال کر کے وضو کر سکتا ہے۔ جتنے پانی میں مکمل صفائی حاصل ہو جائے اتنے پانی کا استعمال کریں، اور یاد رکھیں جب آپ وضو کرنے بیٹھیں تو ذہن و دماغ حاضر رہے۔ آدمی وضو کر رہا ہے، مانو عادت سی بن گئی ہے کہ چہرہ دھلنا ہے، ہاتھ دھلنا، ذہن دماغ کہیں اور گھوم رہا۔ اسی وجہ سے آدمی پانی ٹوٹی کھلا ہوا چھوڑ دیتا ہے اور اچھا خاصا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے غلطی جو ہے اس کی سدھار کی ضرورت ہے تاکہ پانی کی حفاظت ہو سکے اور اس سوال سے اپنے رب کے سامنے بچ سکے جو ہمارا رب ہم سے کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے بھائی، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو آوائے وضو کو بہت جلدی دھوتے ہیں، اتنی جلدی دھوتے ہیں، وہ اس بات کی فکر بھی نہیں کرتے کہ جلد بازی میں کہیں کوئی عضو، کہیں کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اس کی کوئی فکر کسی کو نہیں ہے، ایسے جیسے جلدی وضو کر لیا، بڑی مشکل سے کسی تجارت بزنس دکان سے چھوٹ کر کے آئے ہیں، ابھی نماز بھی مکمل نہیں کی، لیکن اگلے بار آئندہ ابھی
باہر نکل کے کیا کرنا، وہاں دماغ چل رہا ہے، جلدی جلدی وضو کر لیتے ہیں، جلدی جلدی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی آپ وضو تو کر رہے ہو، لیکن اگر ذرہ برابر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پانی پہنچا نہیں ہے، وہاں پانی پہنچانا واجب و ضروری تھا، تو آپ کے وضو کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا وضو صحیح نہیں تو آپ کی نماز کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے جسم میں، اس کے پیر میں انگوٹھے کے برابر پانی نہیں پہنچا، وہاں سوکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابی جاؤ اور دوبارہ مکمل وضو کرو، کیونکہ تمہارا وضو مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس سے جلد بازی سے کام نہ لے، جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ اطمینان کے ساتھ 10-15 منٹ کا معاملہ ہے، اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ وضو مکمل کرو، تاکہ وضو بھی صحیح ہو جائے اور وضو کے ساتھ ساتھ آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے۔ اطمینان کے ساتھ وضو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی۔ تو یہ اہم غلطی ہے جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ آدمی وضو کرتے وقت بڑی جلد بازی سے کام لیتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جگہ رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وضو مکمل نہیں ہوتا، اور وضو اگر مکمل نہیں ہوا تو آپ کی نماز کا بھی آپ کو کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں جن کو مسح کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ایسے تیسے کر کے مسح مکمل کر لیتے ہیں اور دل کو یہ تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا مسح مکمل کر لیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے بال کہیں خراب نہ ہو جائیں، ایسے تیسے پانی اس پر ڈال لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں مسح مکمل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے کہ جس سے انسان کا مسح خراب ہو جائے۔ اور مسح کرنا یہ بھی وضو کا بہت بڑا رکن ہے۔ اگر آپ نے مسح صحیح سے نہیں کیا ہے تو آپ کی وضو صحیح نہیں ہوگی، اور وضو اگر آپ کا صحیح نہیں ہوا تو یہ سمجھ لو کہ آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ مسح کرنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پانی کو تھوڑا سا ہاتھوں میں لے کر کے جہاں سے یہ پیشانی شروع ہوتی ہے، پیشانی کے اوپر جہاں سے بال شروع ہوتا ہے، یہاں سے ہاتھ کو پھیرتے ہوئے پیچھے لے جائیں، وہاں تک لے جائیں جہاں پر آپ کا بال ختم ہوتا ہے، وہیں پر رکنا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ہاتھ کو پھیرتے ہوئے آپ اسی جگہ پر لائیں جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے، پیشانی کی اس حصے سے شروع کریں جہاں سے بال شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد ہاتھ پھیرتے ہوئے اس حصے تک لے جائیں جہاں پر آپ کا بال ختم ہوتا ہے، پھر دوبارہ وہاں سے لے کر کے اسی حصے پر لا کر کے روک دیں۔ یہ مسح کا طریقہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنی شہادت کی انگلی کو کان کے اندرونی حصے میں پھیرتے رہیں اور انگوٹھے کو کان کے باہری حصے پر پھیرتے رہیں۔ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، یہاں سے دوبارہ لوٹا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں شہادت کی انگلی کو اپنے کان کے اندرونی حصے میں لگاتار پھیرتے رہیں اور انگوٹھے کو کان کے باہری حصے پر پھیرتے رہیں۔ تو یہ مسح کا طریقہ ہے جس کے بارے میں ہم میں سے اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے، اور ایسے تیسے مسح کر لیتے ہیں، وضو مکمل ہوتا نہیں اور نمازیں پڑھ لیتے ہیں جس کا ثواب ملتا نہیں۔ اسی لیے نمازوں کا پورا بدلہ لینے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام نے کہا کہ وضو کرتے وقت اپنے منہ کو اچھی طریقے سے پاک کر لیا کرو، ناک کی گندگی کو صاف کر لیا کرو۔ ہمارے بہت سارے بھائی جلدی پانی ڈال لیتے ہیں اور پتہ چلتا گندگی صاف نہیں ہوتی ہے، لیکن بس ایسے تیسے وضو مکمل کر لیا اور نماز میں آ کر کے اپنے خشوع و خضوع کو خراب کرتے ہیں۔ کبھی ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی منہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، خود کا بھی خشوع و خضوع خراب کرتے ہیں اور آمنے سامنے والے کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ وضو کرتے وقت آپ اپنے منہ کو مکمل طور پر صاف کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے رب سے بات کرنے جا رہے ہیں، اپنے رب سے بات اور گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ نماز یہ کیا میرے بھائی؟ نماز یہ رب سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اگر اپنے رب سے کلام کرنا چاہتے ہو تو آپ کے رب نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ نماز آؤ اور نماز
سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے رب سے بات کرو. تو یہ آپ اپنے رب سے بات کرنے جا رہے ہیں، لہذا اپنے منہ کو مکمل صاف کرو، مکمل صفائی ہونی چاہیے، اور اپنے ناک کی گندگی کی بھی مکمل صفائی ہونی چاہیے، تاکہ نماز کا خشوع خضوع برباد نہ ہو. اگر نماز کا خشوع خضوع برباد ہوتا ہے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اندر خشوع خضوع کا اختیار کرنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، اور ایک بھی رکن اگر آپ کا خراب ہوتا ہے تو آپ کی مکمل نماز خراب ہو جاتی ہے. یہ مذہب اسلام نے بیان کیا اور اس کا خیال ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی ایسے وضو کرتے وقت نہ جانے کیا مسئلہ ان کو ہوتا ہے کہ اپنے پانی کو چہرے پر بہت تیزی کے ساتھ مارتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ مارتے ہیں. ہاتھ بھی دھلیں گے تو اتنا تیزی سے پانی اڑائیں گے کہ آجو بازو والے کو تکلیف ہوگی. میرے بھائی آپ عبادت کرو لیکن کسی کو تکلیف دے کر کے نہیں. آپ عبادت کر رہے ہیں، وہاں آپ کے پانی کی وجہ سے، آپ کے وضو کرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے عبادت کا آپ کو کچھ فائدہ نہیں. تو یہ کچھ غلطیاں تھیں وضو کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. ان غلطیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ وضو ہمارا صحیح ہو، مکمل ہو، اور وضو کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی صحیح ہو اور اس کا ہمیں پورا بدلہ ہو. اسی طریقے سے میرے بھائی لباس کا اہم تعلق ہے نماز سے. جیسے کہ وضو یہ شرط ہے نماز کے لیے، لباس بھی یہ شرط ہے نماز کے لیے. اپنی شرمگاہ کو حفاظت کرنا، اپنے آپ کو ڈھانپ کر کے مسجد میں آنا، یہ بھی شرط ہے نماز کی صحت کے لیے. لہذا جہاں وضو کا اہتمام ہونا چاہیے، وضو کا خیال ہونا چاہیے، وضو کے بارے میں صحیح تعلیمات کے بارے میں علم ہونا چاہیے، وہی لباس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کون سا لباس ہمارے لیے مناسب ہے کہ وہ لباس پہن کر کے ہم نماز ادا کریں. ان غلطیوں کی طرف نشان نہیں کرنا چاہوں گا جو غلطیاں عام طور پر ہم سے ہو جایا کرتی ہیں. سب سے پہلی غلطی جو لباس کے حوالے سے ذکر کرنی وہ یہ، ہمارے بہت سارے بھائی تنگ اور باریک لباس پہن کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں. تنگ لباس پہن کر کے، ٹائٹ لباس پہن کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ صحیح سے رکوع کر پاتے ہیں، نہ صحیح سے سجدہ کر پاتے ہیں، اور نہ ہی صحیح سے نماز مکمل کر پاتے ہیں. میرے بھائی یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ ارکان صلاۃ ہیں. اگر ان میں کچھ کمی باقی رہ گئی تو یہ سمجھ لو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی. لہذا صحیح سجدہ کرنے کے لیے، صحیح رکوع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کپڑا پہن کر کے آئیں جو کشادہ ہو، جس میں آدمی بآسانی سجدہ کر سکے، بآسانی رکوع کر سکے. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس سنت پر، اس بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ چھوٹا لباس، تنگ لباس پہن کر کے چلے آتے ہیں. پینٹ ہے بالکل ٹائٹ ہے اور اوپر جو شرٹ پہنا ہوا بالکل شارٹ ہے. آپ تو سجدہ کرتے ہیں لیکن آپ کے سجدہ کرنے کی وجہ سے کسی آگے پیچھے مصلی کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. لہذا کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے، کوئی ایسا لباس پہن کر کے نہ آئے کہ جس کی وجہ سے آپ کی اپنی نماز خراب ہو اور آپ کے ساتھ ساتھ دیگر مصلیوں کی بھی نمازیں خراب و متاثر ہو. تو مذہب اسلام نے ویسے بھی تنگ اور ٹائٹ لباس پہننے سے منع فرمایا ہے. مذہب اسلام نے کہا یہ لباس کس لیے؟ لباس کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے جسم کو چھپا دے، اور ہم لباس پہن کر کے بھی برہنہ نظر آتے ہیں، ننگا نظر آتے ہیں. پھر ایسے لباس کا کیا کام، ایسے لباس کی کیا ضرورت؟ چاہے لباس پہن کر کے اپنے جسم کا اظہار کرے اور چاہے لباس کے بغیر اپنے جسم کا اظہار کرے، دونوں برابر ہیں میرے بھائی. حکم میں دونوں کے دونوں برابر ہیں. اس لیے نماز پڑھنے آیا کریں تو کشادہ لباس پہن کر جس میں آسانی سے سجدے کر لیا کرے، آسانی سے رکوع کر لیا کرے، تاکہ نمازیں مکمل ہوں اور نماز کا صحیح اور پورا بدلہ ہمیں مل سکے. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی خاص کر کے گرمیوں کے موسم میں باریک لباس پہن کر کے چلے آتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی اندرونی جسم کا اظہار ہوتا ہے، جسم کے اندرونی حصے کا اظہار ہوتا ہے. یہ بھی صحیح نہیں، وہ نمایاں ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی، اور یہ وبا، یہ بیماری عام ہے، یہ وبا، یہ بیماری بہت عام ہے جو ہر کس و ناکس کے یہاں پائی جاتی ہے. گندا لباس پہن کر کے مسجد چلے آنا، جس لباس میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے، اسی لباس میں پہن کر کے مسجد چلے آنا. یا یہ نائٹ شوٹ ہے، ابھی اسی لباس میں سوئے ہوئے تھے، وہی لباس پہن کر کے مسجد چلے آنا.
یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں میرے بھائی. آپ کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنے جاتے ہو تو آپ کا لباس کیا گندا رہتا ہے؟ آپ کا لباس کیا خراب رہتا ہے؟ ایک بڑے آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے جاتے ہو تو شوٹ بوٹ اچھا خاصا چڑھا کر کے جاتے ہو تاکہ سامنے والے پر امپریشن اچھا پڑے. آپ تو کائنات کے بادشاہ سے ملنے آ رہے ہو، شہنشاہوں کے شہنشاہ سے ملاقات کرنے والے ہو، رب کائنات سے گفتگو کرنے کے لیے آ رہے ہو، رحمت کائنات کے رب سے گفتگو کرنے کے لیے آ رہے ہو، ہزاروں کروڑوں مخلوقات کو تنہا تنہا روزی دینے والے ذات سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہو، اور گندا ایسا ویسا لباس پہن کر کے آ رہے ہو. اور رب کیا سوچے گا؟ میری دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے کے سامنے اچھا استعمال کرتا ہے، لیکن جب مجھ سے ملاقات کرنے کی بات آتی ہے، مجھ سے بات کرنے کی بات آتی ہے تو یہ الٹا سیدھا لباس پہن کر کے چلا آتا ہے. میرے بھائی یہ صحیح مارکیٹ جاتے وقت اچھا لباس پہن کر کے جاتے ہیں تاکہ اچھا دکھیں. کیا یہ مسجد نعوذ باللہ مارکیٹ سے بری جگہ ہے کہ مارکیٹ میں آدمی اچھا لباس پہن کر کے جائے اور مسجد میں برا لباس پہن کر کے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کائنات کا سب سے برا خطہ کوئی جگہ ہے تو وہ مارکیٹس ہے، بازار ہے جہاں پر اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، اور وہ میلہ ہے جہاں پر اختلاط مرد و زن. یہ زمین کا سب سے برا حصہ، برا ٹکڑا ہے. اور زمین کا سب سے مقدس حصہ، سب سے اچھا حصہ، زمین کا سب سے بہتر ٹکڑا کوئی ہے تو وہ مسجد کا ٹکڑا ہے. برے حصے کے لیے اچھا لباس پہن کر کے جائیں اور بہترین حصے کے لیے ہم گندا لباس پہن کر کے آئیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ جس رب نے دی ہے نعمتیں، کم از کم اس رب سے بات کرنے کے لیے اس کی نعمتوں کا استعمال کر کے آئے میرے بھائی، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو. اور گندا لباس اور برا لباس پہننے کے بہت بڑے نقصانات یہ ہیں کہ آپ کی نماز متاثر ہوتی ہے، آپ کے آمنے سامنے والے نمازیوں کی بھی نمازیں متاثر ہوتی ہیں. لہذا ان غلطیوں کا خیال ہونا چاہیے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگرد کو 2 کپڑے دیے، وہ شاگرد ایک کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئے. عبداللہ ابن عمر نے کہا دوسرا کپڑا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ گھر پر رکھا ہوا ہے. کہا اللہ کے والے، دنیا میں اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورتی اس کے لیے اختیار کیا جائے. قرآن کریم بیان کرتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے لوگوں ہم نماز کے لیے زینت اختیار کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے مسجد میں لایا کرو، کیونکہ تم رب کائنات سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہو، رب کائنات سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہو. اسی طریقے سے ایک اہم غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے پینٹ کو ٹخنے کے نیچے رکھتے ہیں. مذہب اسلام نے کہا ما اسفل من الکعبین فهو فی النار، ٹخنے کے نیچے جو پینٹ کو لٹکاتا ہے وہ جہنم میں جلنے والا ہے. ویسے بھی عام حالات میں بھی ٹخنے کے نیچے پینٹ لٹکانا مذہب اسلام نے حرام قرار دیا ہے، لیکن خاص طور پر مسجدوں کے اندر سخت تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی مسجد آیا کریں کم از کم ان چیزوں کا اہتمام کر لیا کریں. اور عورتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو نماز پڑھتے وقت اپنے سروں کو کھول کر کے رکھتی ہیں. مذہب اسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازیں اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تمہارے سر دوپٹے سے ڈھکے نہ ہو. یعنی تمہارے سر اگر دوپٹے سے ڈھکے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں تمہاری نمازوں کو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی یہ تو کچھ مقدمات تھے، اس کے علاوہ بہت ساری غلطیاں ہیں جو نمازوں کے اندر خاص نماز کے اندر پائی جاتی ہے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ان غلطیوں کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.